شمشاد احمد خان صاحب، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ کیا ابھی بھی آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یورپ بھی اب اس کے ساتھ نہیں ہے، اور بہت سے جو ایشیائی ممالک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور امریکہ کے صدر اور کیتھولک کرسچنز کے بہت بڑے رہنما پوپ لیو کے درمیان بھی ایک کشیدگی کی صورتحال ہے. تو کیا امریکہ واقعی اب ایک سپر پاور ہے، اور کیا اس خطے میں آئندہ بھی امریکہ کا وہی کردار ہوگا اس کے فوجی اڈوں کے ذریعے جو کہ آج کل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ نے امریکہ کے جو سپر پاور کا امیج تھا اس کو بری طرح ڈیمیج کر دیا ہوا ہے، اور سپر پاور کے امیج کے علاوہ اس وقت امریکہ کی جو طاقت ہے وہ اٹ سیلف بہت نیچے گئی ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ایران سے جنگ نہیں جیتا ہے، ایران نے جنگ جیتی ہے، امریکہ نے جنگ جیتی ہے، اور اتنا نقصان ہو گیا ہے امریکہ کو بھی کہ اس کے اسلحے خانے خالی ہو گئے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میزائل نئے کہاں سے بنائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اس کو 250 سال ہوئے ہیں بڑی طاقت بننے میں، لیکن یہ 40 دنوں میں بڑی سے چھوٹی طاقت بن گیا ہے. چھوٹی اتنی کہ بالکل تنہا ہو گیا ہے، کوئی یورپ کا ملک اس کے ساتھ نہیں ہے. نیٹو کا ملٹری بینڈ ویگن ختم ہو گیا ہے اس حوالے سے، وہ صرف یورپین باڈی رہ گیا. گرین لینڈ لینا چاہتا تھا، اس پہ اس کو ناکامی ہوئی. اور جس طرح یہ ایران کے بارے میں باتیں کی، بڑے بڑے دعوے کیے، بری طرح ناکام ہوا. تو میری نظر میں امریکہ کی طاقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے ایز اے سپر پاور. اس وقت 2 بڑی طاقتیں ہیں جو لیڈ میں ہیں، ایک چائنا ہے اور دوسرا رشیا ہے. جی. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ اگر فیلڈ مارشل آج گئے ہیں وہاں تو وہ ظاہر ہے کہ معمول کے فیچرز کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ غالباً لاسٹ منٹ پہ کوئی ایسا پوائنٹ نکلا ہے جس پہ اس لیول پہ انوالومنٹ ضروری تھی ایران کی طرف. اچھا، میں ذرا اس پہ آپ ذرا جارج سلیم صاحب سے بات کروں. جارج سلیم صاحب، آپ کے موقف میں اور شمشاد صاحب کے موقف میں کافی فرق نظر آ رہا ہے، لیکن آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ امریکہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے اور ابھی بھی اس ریجن کا بہت طاقتور ملک ہے؟ پاکستان کے ذریعے تو ایران سے وہ صلح کر رہا ہے. دیکھیں، امریکہ نے ویتنام کی جنگ ہاری، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا کیا سپر پاور سٹیٹس ختم ہو گیا. افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی، کیا سپر پاور سٹیٹس ختم ہو گیا. عراق میں ناکامی ہوئی. اس میں ایک کاؤنٹر کوشچن ہے کہ افغانستان میں اور عراق میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو پورا یورپ اس کے ساتھ تھا، یورپ کی فوجیں بھی وہاں پہ ساتھ تھیں. آج یورپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا نا، اس وقت میں جرمنی میں اور اٹلی میں سفیر تھا ان ملکوں میں. یورپ ناراض تھا اسی طرح ان سے بالکل، اور اب اس پہ انہوں نے کیا پالیسی اختیار کی؟ انہوں نے کہا ویل ویٹ ہم آؤٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا ٹرمپ. دیکھیں، ہمیں ٹرمپ میں اور امریکہ میں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آج ٹرمپ ہے، امریکہ کی سافٹ پاور بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ہے نا. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کے ساتھ کون ہے اور نیتن یاہو کے ساتھ کون ہے آج کل. تو انڈینز کہہ رہے ہیں بھائی ہم اسرائیل کے سگے بھائی ہیں، آپ لیبنان پہ اور غزہ پہ 100 بم اور ماریں. تو اس میں اب یہ اس ریجن میں امریکہ کی اس طرح سے اگر سپورٹ ہو رہی ہے انڈینز کی طرف سے، تو یہ امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے خیال اس سے کوئی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ختم ہو جائے گی؟ جو ہے ان کا ایشیا پیوٹ امریکہ کا، یا وہ سارا جو ایک ہے جو چائنا کی کنٹینمنٹ میں ایک پورا الائنس بنا ہوا ہے، پوری جو اس میں ویسٹرن پاورز بھی شامل ہیں، ایشیا کے بہت سے ملک، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، آسٹریلیا ہے، وہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا ختم. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں امریکہ کے واٹ آر دا ایلیمنٹس آف امریکن پاور، سب سے بڑی ان کی پاور ہے جو ان کی ڈومینیشن ہے ورلڈ کے فائنینشیل آرکیٹیکچر پہ. آج بھی آپ برٹن ووڈ سسٹم میں رہ رہے ہیں. 80% جو ہے نا دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. 80% سے زیادہ فارن ایکسچینج مارکیٹس جو ہے نا وہ ڈالرز پہ ہیں. بانڈ سارے جو ایشو ہوتے ہیں دنیا میں ڈالرز میں ہیں. انوویشن ابھی بھی دنیا میں جو ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے، اس پہ ابھی بھی وہ ٹاپ. لیکن اب جو ایران کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ہوگی اس میں ڈالر کا کوئی کردار نہیں ہوگا. نہ ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں، 90s میں نا ایک وقت تھا کہ دنیا کہہ رہی تھی جاپان امریکہ سے آگے نکل رہا ہے، اور ان کی آپس میں اکانومیز کا سائز کا فرق پتہ کیا رہ گیا تھا؟ 5:7. آج پتہ کیا فرق ہے؟ 1:7. امریکہ اتنا آگے چلا. چلیں، اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بعد میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ بہت سے سرپرائزز لے کے آئے گا.